یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو کہتی ہے میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے شوہر کو ان کے والد نے یعنی ان بہن کے سسر نے کچھ زمینیں اپنی زندگی میں تحفتاً دے دی تھیں۔ تو اب جو شوہر کی سسٹرز ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان زمینوں سے ہمیں بھی حصہ دیا جائے، جبکہ اور ان کے 5 بھائی بھی ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کر رہی، صرف میرے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی زمینیں ہمیں بھی دی جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر واقعی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے سسر نے اپنی زندگی میں وہ زمینیں آپ کے شوہر کے نام کر دی تھیں یعنی تحفتاً دے دی تھیں اور مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیا تھا کہ آپ کے شوہر چاہیں تو ان کو بیچیں، کسی کو تحفے میں دیں، انہیں ٹھیکے کے اوپر دیں، اس طرح کا اگر کلی اختیار دے دیا تھا تو وہ زمینیں آپ کے سسر کی ملکیت سے نکل کر آپ کے ہسبینڈ کی ملکیت میں داخل ہو گئیں، اور جب ایسا ہو گیا تو آپ کے سسر کا وہ مال وراثت رہا نہیں۔ اب آپ کے شوہر فوت ہوئے تو پھر شوہر کی جو وراثت ہے اس وراثت کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے کہ وہ تقسیم ہوگا، لیکن سسر کی وراثت کے اعتبار سے آپ کی جو بچوں کی پھوپھیاں ہیں ان کا حق نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب شوہر کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ سسر کے اعتبار سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے تھا تو اس کے دیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی ملک تھی، شوہر کی وراثت کے اعتبار سے حصہ بن سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہنا کہ یہ میرے والد صاحب کی ہیں تو جتنا شوہر کو حصہ ملا تو بہنوں کو نصف ملتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں نصف زمین دی جائے، یہ ان کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ بہن نے فرمایا کہ ایک فیملی ہے یو ایس اے میں، وہ غیر مسلم کے ہوٹلز میں جا کر اور ایسا کوئی گوشت جس کے بارے میں کنفرم پتہ ہے کہ یہ مشینی ذبیحہ سے یہ جانور ذبح ہوا ہے، اسے وہ کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیے کہ اگر غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ گوشت چاہے حلال ہے طیب ہے، اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا اور وہ حرام رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر غیر مسلم کو ذبح کرتا ہے اور غیر مسلم سے مراد کتابی نہ ہو، عیسائی اور یہودی، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر اس کو ذبح کرے گا، تو یعنی اگر یہودی یا عیسائی نہ ہو چاہے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے، جیسے آتش پرست اور بت پرست وغیرہ ہے، وہ جانور حرام ہوگا، اور یہودی عیسائی اگر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ذبح کر دیں گے، اللہ کا نام ذکر نہ کریں، تب بھی حرام ہوگا۔ اور اب جو ہے وہ جو مطلب اہل کتاب جو پہلے کہلاتے تھے اب وہ اہل کتاب نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بہت تغیر اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بارہا ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بیسک اگر آپ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں کویسچن کر لیں، ہمارا مسلمان نہیں جانتا، حالانکہ ہمارا مذہب کامل، اسلام بالکل مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے، قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جمع کا اہتمام کیا گیا، ذخیرہ حدیث بھی موجود، تب ہمارے علم کا عالم یہ ہے۔ اور دیگر مذاہب کے جہاں پر نبی کی تعلیمی محفوظ نہیں ہے، کتابوں میں تغیر اور تصرف کر لیا گیا، تو ان کے ایمانیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ ذبیحہ بہرحال ناجائز ہی کہلائے گا، یہ گوشت بالکل کھانا حرام ہوگا۔ اسی طرح جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے کہ اس میں خود بخود وہ کٹتا رہتا ہے اور وہ جانور اور کوئی بسم اللہ اللہ اکبر وغیرہ نہیں پڑھا جاتا، یہ جانور بھی بالکل حرام ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہم تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کو آپ حلال سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ہی ہو تو اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے شراب پی لے تو کیا وہ طیب حلال ہو جائے گی؟ بسم اللہ پڑھ کر سود لے لے، بسم اللہ پڑھ کر رشوت لے لے؟ بلکہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ جو حرام قطعی پر بسم اللہ پڑھے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حرام قطعی پر یعنی وہ حرام شے کہ جس کا حرام ہونا قرآن پاک کی بالکل واضح آیت سے ثابت ہو۔ یہ گوشت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حرام قطعی نہیں ہے، کیونکہ شبہ ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہو سکتے ہیں ویسے صورتحال نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یہ شراب کی میں نے مثال دی، یا سود کی مثال ہے، یا رشوت ہے، یا چوری کا مال آپ نے بسم اللہ پڑھ کر چوری کر لی ہے، تو یہ حرام قطعی آپ نے بسم اللہ پڑھی
آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ان کے بارے میں خطرہ ضرور موجود ہے کہ اگر وہ واقعی ذبیحہ مطلب غیر مسلم نے ذبح کیا ہے یا اس میں شرعی تقاضے ہی پورے نہیں ہوئے تو وہ حرام ہے، اور وہ حرام کے اوپر بسم اللہ پڑھنا یہ ایمان کے لیے کافی خطرہ ہے۔ لیکن میں اس کو حرام قطعی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پروسیجر ذبح کا واضح طور پہ موجود نہیں ہے، وہ تو ہوٹل میں آپ کہہ رہے ہیں بھی غیر مسلم کا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان سے ذبح کروایا ہو، کہیں سے لایا ہو، لیکن یہاں پر ہم حسن ظن قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو یہ میرا کلپ ان فیملی کو آپ دیں کہ ایسا نہ کریں۔ آپ یہاں پر تھوڑے سے مزے کے لیے اور تھوڑی سی اپنی آسانی اور سہولت کے لیے شرعی تقاضوں کو نظر انداز کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کا امریکن ہونا آپ کو میدان معاشر میں نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم تو امریکہ میں تھے یا باہر کے کنٹریز میں تھے، ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، تو وہ مجبوریاں واقعی شرعی مجبوری ہے کہ نہیں، یہ وہاں کے علماء کرام سے آپ معلوم کریں، مفتیان کرام سے معلوم کریں، اور وہ کبھی بھی آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ اگر ہر عام آدمی بھی اپنی مجبوریوں کو از خود اپنے ذہن سے شرعی مجبوری سمجھ کر اور شرعی رعایتیں حاصل کرنا شروع کر دے تو یاد رکھیں پھر تو ہر چیز حرام حلال ہو جائے گی، کیونکہ چور بھی اپنی کوئی شرعی مجبوری بیان کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، جاب نہیں مل رہی تو اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ مان رہا ہوں، میں موبائل چھین رہا ہوں، تو کیا ہم اس کا یہ عذر قبول کر لیں گے؟ تو اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔